محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تمام تر حمد کے لائق ہے وہ معبود کائنات خدا، وہ مقصود کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، جو خالق تو حسین نظاروں کا بھی تھا، جو خالق تو من بھاتے کو حساروں کا بھی تھا، جو خالق تو دل فریب آبشاروں کا بھی تھا، جو خالق تو خلق آدم کا بھی تھا، جو خالق تو معرفت شیش کا بھی تھا، جو خالق تو حکمت لقمان کا بھی تھا، جو خالق تو خطابت صالح کا بھی تھا، جو خالق تو حسن یوسف کا بھی تھا، جو خالق تو گریہ و زاری یعقوب کا بھی تھا، ارے جو خالق تو عظمت و شوکت سلیمان کا بھی تھا۔ لیکن جب اس اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے ساری کائنات کو خلق کرنے والے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال، تیرا اپنا تعارف کیا ہے؟ تو وہ خالق کائنات اپنے تعارف میں یارو دلیل کامل کے طور پہ خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیش کو پیش نہیں کرتا، حکمت لقمان کو پیش نہیں کرتا، خطابت صالح کو پیش نہیں کرتا، ارے حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، گریہ و زاری یعقوب کو پیش نہیں کرتا، ارے عظمت و شوکت سلیمان کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ رب ہو کے، خالق ہو کے، مالک ہو کے اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ وہ اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ یا محمد کی سنت کو پیش کرتا ہے یا محمد کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ختم نبوت۔ وہ خالق کائنات اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ پوری کائنات کو پیش نہیں کرتا، بلکہ محمد عربی کی ذات کو پیش کرتا ہے، جس آقا کی ختم نبوت کے لیے آج آپ آئے بیٹھے ہیں۔ ذرا آواز سنیے، بات ختم، بڑے خطبہ اور بڑی شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہے، وقت اپنی وسعتوں میں انتہائی اختصار رکھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس ملک پاکستان کے اندر کتنے مسالک ہیں، ہر مختلف چیزوں کے اندر اختلافات موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن سن لو قادیانیوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ 1400 سال پہلے بھی ایسا تھا، 1400 سال بعد بھی ایسا ہے، اور قیامت تک کے لیے ایسا رہے گا کہ سارے مسلمان اس میں کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ سن لو، توجہ سے میرا یہ جملہ سماعت کر لو، جیسے ہمارا خدا کے ایک ہونے پہ یقین ہے، جیسے ہمارا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں یقین ہے، ایسے ہی ہمارا مرضیوں کے کافر ہونے میں بھی پورا یقین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ سن لیں، شکر ہے اللہ کا۔ اب یہاں پہ ترتیب بنی ہے، کچھ لمحے پہلے آپ نے اس نوجوان کو سماعت کر لیا ہے۔ یہاں پہ چونکہ قرارداد پیش ہو چکی ہے، ایک جملہ چونکہ ذمہ دار حضرات سارے بیٹھے ہیں۔ اس وقت ان 2 سالوں کے اندر ہمارے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں 19 کتابوں میں سے حضور کی عزت، ختم نبوت، ناموس رسالت اور جہاد کی ساری آیتوں کو نکال دیے ہیں۔ ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ پہلے بھٹی کے اندر مائیں عشق رسول پہ لایا کرتی تھی، آج ہماری نظریں ان سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں ہیں، لیکن یہ ظالم قادیانی بڑی باریک بینی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آؤ فقط نعرے، بہت ضروری ہے نعرے لگنا، یہ اتنا بڑا اجتماع ہونا، یہ ہمارا پیغام پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، لیکن سن لو، اس ختم نبوت کے لیے بڑی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک پہلو کو دیکھنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا غور کریں گے اس میں کہ ہمارے بچے جن کتابوں کے اندر جہاد کے معاملات تھے، حضور کی ختم نبوت پہ بات ہوتی تھی، آج انہیں نکالا جانا یہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ دیوار تک آپ کی آواز جائے، جہاں پہ یہ غلیظ قادیانی بستے ہیں، انہیں پتا ہو مسلمانوں کے سینے سے آواز نکل رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد۔ ختم نبوت،
ختم نبوت ہے ایمان. بے شک بے شک. سبحان اللہ بھی اتنی دلی اور پھر آپ مقابلہ ان سے میرے محبت سے کہو سبحان اللہ. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد. ختم نبوت، ختم نبوت. اگلا جملہ توجہ سے سنیے. اس کا کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اگلے سال پاکستان میں تاکہ یہ آواز گونجتی رہے، سینوں سے نکلے. حق منوا کر چھوڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے. عزم ہمارا ہے فولاد. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ بھائی واہ. کہ تشریف لائیں اور قاری فضل صاحب سے منتظر سو کے نعروں سے استقبال کروائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چلے گئے جی نعرہ تکبیر. آج تک ختم نبوت زندہ باد، میرے کملی والے کی ختم نبوت زندہ باد، میرے آمنہ کے لال کی ختم نبوت زندہ باد. جناب شہید سیالی صاحب زندہ باد، جناب شہید سیالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. دوستان ذی وقار، محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. بے شک. اور ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے. دوستان ذی وقار، ان اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا، مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم. دوستان ذی وقار، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب میں 2 دن پہلے جیل سے آیا ہوں. میں مسجد وزیر خان کے باہر ناچنے والے اس فواد چودھری ڈبو سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ پاکستان کو لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ عوامی مینڈیٹ دیکھ سکتے ہیں. جو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، دوستان ذی وقار، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر اسی طرح کا جذبہ رہا تو وہ وقت بالکل بھی دور نہیں ہے کہ جب تعلیمی نصاب میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی جگہ غازی عبدالحمید کے بارے میں پڑھایا جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے جب تعلیمی نصاب میں بتایا جائے گا کہ قوم کی بیٹی ملالہ نہیں، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے. وہ وقت دور نہیں جب آپ کے تعلیمی نصاب میں یہ بتایا جائے گا کہ جناب آپ کے رول ماڈل سنڈریلا نہیں ہیں، آپ کے رول ماڈل سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. اب آپ سوال یہ کریں کہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. دوستان ذی وقار، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو. ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آئے تھے. جب مسیلمہ کذاب آیا تھا
تو صدیق اکبر بھی آئے تھے، آہا جب مرحب آیا تھا تو حیدر کرار بھی آئے تھے، واہ واہ جب ابرہہ کی فوجیں آئی تھی تو ابابیل آئی تھی نا، جب مرزا ملون آیا تھا تو مہر علی بھی آیا تھا، اور جب راجپال آیا تھا تو غازی علم الدین بھی آیا تھا، بے شک جب سلمان تحصیل آیا تھا تو ممتاز قادری بھی آیا تھا، جب پشاور کے ہائی کورٹ میں وہ ملون آیا تھا تو پھر غازی فیصل بھی آیا تھا، اور جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا۔ آہا واہ 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 Every واہ action has a reaction۔ واہ واہ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت مرزا قادیانی کو جب لانچ کیا گیا تھا تو جناب صرف ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، دوسرا نیریٹو جو انگریزوں کا تھا اور اس کے کتے نہلانے والوں کا تھا، جو 20-20 روپے کے عوض سے ایک مجاہد کو شہید کروا دیتے تھے، جو لوگ اس وقت علماء کی مخبریاں کر کے بڑی بڑی جاگیریں لے لیا کرتے تھے، وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کا وہ نیریٹو کیا تھا جو مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا، وہ اس نیریٹو پہ لانچ کیا گیا کہ جناب دور حاضر میں ملکہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستان سی وقار، ختم نبوت میں پورے پاکستان میں کانفرنسز ہوتی رہی، جہاد کے نیریٹو پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج ہمیں دلیری کے ساتھ بتانا ہوگا کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، حسین و حسن جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، محمد بن قاسم جہادی تھے، سلطان محمد فاتح جہادی تھے۔ ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے، ہمیں فخر ہے، ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں نعرہ لگے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہاں اب یہ کفر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ مجمع کے چاروں طرف سے، بھارت تک، دشمنان دین تک، فرانسیسیوں تک، اب اس نعرے کی بھی آواز گونجنی چاہیے، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد یہ پیچھے سے کوئی خود نعرہ لگانا ذرا شروع کرے، یہی والا سارا الجہاد الجہاد مردوں کی طرح سبیلنا سبیلنا۔ الجہاد الجہاد زبان خاموش نہ رہے، میرے شہید کی حوصلہ افزائی۔ سبیلنا 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 سبیلنا۔ میرے شیر نے دل خوش کیا، اس کا دل خوش کرو۔ سبیلنا سبیلنا۔ اسی وقار یہ ہوتی ہے دلیری۔ کریں گے ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ مرزا تو فقط حرص و ہوس کا ہے مسافر، مرزا تو فقط حرص و ہوس کا ہے مسافر، ایندھن ہے جہنم کا وہ مردود ہے کافر، ایندھن ہے جہنم کا وہ مردود ہے کافر۔ مرزے کا ہر ایک دور میں انکار کریں گے، مرزے کا ہر ایک دور میں انکار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ یوں ختم نبوت کو بھی منوایا ہے ہم نے، یوں ختم نبوت کو بھی منوایا ہے ہم نے، قانون اسمبلی سے بھی منوایا ہے ہم نے، قانون اسمبلی سے بھی منوایا ہے ہم نے۔ تقدیس رسالت شہ ابرار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہر
ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں، نماز سب نے پڑھنی ہے. یہ اس طرح ختم نبوت کانفرنس ہے، اس کا ماحول اس طرح خراب نہ کریں. آپ تشریف رکھیں. ایک عام اعلان انجمن تاجران کی طرف سے آیا ہے کہ جس طرح اس سال ہم نے ہڑتال کی ہے، آئندہ بھی ختم نبوت کانفرنس پہ اسی طرح بازار اور دکان بند رہیں گے. ماشاءاللہ آپ انجمن تاجران کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں نا سارے بے شک بے شک. ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب. حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب، میں ان دونوں حضرات سے ملتمس ہوں کہ اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں دست شفقت اور اس کی استقامت کے لیے دعا کریں. تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ نے وہ استقبال کرنا ہے تاکہ قادیانیوں کو پتہ چلے کہ حضور کی غلامی میں آنے والوں کو کیا عزت ملتی ہے. ملک نقیب الرحمان آوان نو مسلم جو قادیانیت سے طائب ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے، آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر. تخت ختم نبوت، تخت ختم نبوت، تخت ختم نبوت، نبی کی ختم نبوت، کالی کملی والے کی ختم نبوت، آمینہ کے لال کی ختم نبوت، اور قادیانیت پر لعنت بھیجے. قادیانیت مرداباد، قادیانیت مرداباد، قادیانیت مرداباد، اسلام ملک نقیب الرحمان. تشریف رکھیں. آج کا بابا جامع میں جوان ہوا تھا. میں جامی صاحب تشریف لے ہیں جی. سطح دعوت پر انتہائی دل کے تاج رائیوں سے خوش آمدید. بیٹھ جائیں آگے سارے بیٹھ جائیں تشریف. اچھا روٹی جاتے ہیں. اچھا پچھلے جاتے ہیں روٹی وہ نہیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. کیمرے کا کمال تھا دونوں. میں نقیب الرحمان جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر واہ پروفیسر عرفان محمود بٹ صاحب کے ہاتھ پر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک. میں ایک اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں واہ جس نے پچنان کے اندر قادیانیت کا آغاز کیا اور ختم نبوت کانفرنس کی وجہ سے آج الحمدللہ 30 سے زائد لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ میرے والد کے نانا عطا خان کے سسر محمد خان جو کہ حکومت برطانیہ میں ملازمت کرتے تھے، جنہوں نے حکیم نور الدین بھیروی جو کہ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرتد ہوئے. اور بیعت کرنے کے بعد ان کو ملتان کے بیچ میں ایک عدد مربع، ایک تلوار اور ایک پسٹل دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے پچنانی کے اندر کافی کام کیا. اور الحمدللہ سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے علماء کو اور تاجدار ختم نبوت کو کہ ان کی وجہ سے اگر میں کھڑا ہوں یا اور کوئی بھی مسلمان قادیانی نہیں ہوا 2011 سے لے کے اب تک. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس فتنے کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی فتنہ اور دوسرا مذہبی فتنہ. مذہبی فتنہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ کی ذات میں اور ہمارے رسول کی ذات میں جو گستاخیاں کی، جیسا کہ لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو گستاخیاں اس نے کی، جیسا کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، جس کی بنا پر میں بھی مسلمان ہوا، جو چیزیں پتہ چلی مجھے. اور
آخر میں کیونکہ ٹائم کم ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد اس فتنے کے اوپر کام کریں اتفاق سے، دیوبندی بریلوی بن کے نہیں، مسلمان بن کے اس فتنے کے اوپر کام کریں کہ کوئی بھی قادیانی ہم سے یہ پہلا سوال نہ کرے کہ آپ مسلمان تو ہو، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ اور جتنے بھی قادیانی جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی مان کر ان پر ایمان لے آئیں۔ اور آخر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے ان پر قسم اللہ کی کبرا شفاعت، ختم ہے ان پر ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت۔ جو چاہتے ہیں آقا شفاعت فرمائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہنی ہے، میں بھی چاہتا ہوں، اس نیت سے آیا ہوں اور آپ بھی اس نیت سے آئے ہیں کہ قیامت کے دن آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ جو چاہتے ہیں آقا شفاعت فرمائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ جتنا سینے میں اللہ نے زور اور طاقت رکھی ہے، ہر شعر کے بعد نعرہ لگائیے گا اس یقین کے ساتھ کہ قبر اور آخرت روشن ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ نبوت ختم ہے ان پر، نبوت ختم ہے ان پر، رسالت ختم ہے ان پر، نبوت ختم ہے ان پر، رسالت ختم ہے ان پر، وہی ہے آخری معصوم، عصمت ختم ہے ان پر، ختم نبوت۔ جتنا سینے میں طاقت ہے، زور ہے، حضور کے نام پہ لگا کے ہاتھ اٹھا کے کہو ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد نبوت ختم ہے ان پر، رسالت ختم ہے ان پر، وہی ہے آخری معصوم، عصمت ختم ہے ان پر۔ قادیانیوں کے ایوانوں تک آواز آئے، ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد۔ نہیں بادل ہو سکتا وہی کا سلسلہ جاری، نہیں بادل کے ہو سکتا وہی کا سلسلہ جاری، نہیں بادل کے ہو سکتا وہی کا سلسلہ جاری۔
کیوں؟ وہی ہے آخری شارے، وہی ہے آخری شارے، شریعت ختم ہے ان پر، وہی ہے آخری شارے، شریعت ختم ہے ان پر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وہ ڈٹ جائے سبحان اللہ، اپنے کریم آقا کی بات کر رہا ہوں، جرت والے بیٹھے ہیں کہیں سبحان اللہ، سخی بیٹھے ہیں کہیں سبحان اللہ، وہ ڈٹ جائے تنے تنہا کفر و شرک کے آگے، وہ ڈٹ جائے تنے تنہا کفر و شرک کے آگے، وہ ڈٹ جائے تنے تنہا کفر و شرک کے آگے، یہ جرت ختم ہے ان پر، یہ جرت ختم ہے ان پر، شجاعت ختم ہے ان پر، یہ جرت ختم ہے ان پر، شجاعت ختم ہے ان پر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر سماعت کیجیے گا حضرات۔ کابرین دیں گے، ہم دیں گے انشاءاللہ۔ مرزا قادیانی ذلی نہیں، انگریزوں کی ذلی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا بروزی نبی، بروز کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح، جیسے ابھی بخشا فرما رہے تھے، حضور کی روح دوبارہ مرزا قادیانی میں آئی، مرزا قادیانی کی صورت میں حضور کی روح آئی، حضور ہی تشریف لائے، یہ کہتے ہیں حضور کی روح مرزا میں آئی، اس کا بروزی نبی کا ہی معنی ہے۔ میں نے کہا بروزی نہیں، لانتی پکا موزی، ذلی نہیں انگریزوں کی، بروزی نہیں پکا موزی۔ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، پوری امت کا اجماع ہے، تمام مسالک کا اتفاق ہے، حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کی ذلی بروزی، مستقل غیر مستقل، صاحب شریعت غیر صاحب شریعت، چھوٹا نبوت کا درجہ، نبوت کا بڑا درجہ، مصطفیٰ پاک کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی ہو سکتا لا نبی؟ علماء جانتے ہیں یہ لا نفی جنس کا ہے، ہر قسم کی نبوت کی نفی ہو گئی، لا نبی، حضور پاک کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتی نازل فرمائے۔ ہاں ایک بات کرتا چلوں، ختم نبوت کا یہ عقیدہ اتنا حساس اور اہم ہے کہ ایک کتاب ہے فقہ کی، سے تشریف لائے ہیں، یہ ریت کے ذرات، یہ درختوں کے پتے اور یہ سبزیجات کی ہریالیاں اور یہ پتیاں انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، یہ آپ کے ایمان، آپ کے عشق رسالت کی شہادت اور گواہی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور گزشتہ سال اگر 4 کنال کے اندر یہ پنڈال بنایا گیا اور اس سال 10 کنال کے اندر دگنا اس سے بھی زیادہ یہ پنڈال بنانے کے باوجود شمع رسالت کے دیوانے پروانے اگر اس میں نہیں سما رہے تو انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی ڈبل مجمع ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پرست کا عنوان آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان سے ہے، اللہ۔ ہاں، اور میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے نو مسلم بھائی، ہمارے عزیز نقیب صاحب اور ان کی وہ بزرگ والدہ اور ان کے خاندان کو بھی میں عظمت کا سلام پیش کروں گا جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کے محمد پاک کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، مبارک ہو۔ اور دعوت فکر دوں گا ان دوسرے قادیانیوں کو بھی، آج الحمدللہ ہمارے نقیب عزیز علماء اور مشائخ کے ساتھ سٹیج پر موجود ہیں، آؤ تمہیں یہاں بھی عزتیں ملیں گی، کل محشر کے میدان میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اور چھوڑو
کیا ہے مرزائیت میں، قادیانیت میں کیا ہے؟ آؤ ہم جھولی پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں خدا کے لیے، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مصطفیٰ پاک کی حق جاؤ، قسم رب محمد۔ اور شرارت اس سے بچے، اور شرارت اس سے بچے، اور زندیقیت اس سے بچے، اور کفر کیا ہوگا پتا لگا۔ قادیانی اس کائنات کا عام کافر نہیں بلکہ کائنات کا بدترین کافر۔ اونچی اونچی اپنے جوتے تھے لا کے یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوا۔ قاری رفیع الدین صاحب، مولانا مشتاق صاحب، مفتی عمر صاحب، مولانا وسیم صاحب۔ نہیں مانا تھا پاکستان بنا، میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے لاہور میں آ گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، اور میرے دادے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سارے بھرا دعاؤں نے اہتمام کر کے دعا پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ایک باری محبت نہ، شوق نہ، تاج و تخت ختم نبوت نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے زندہ باد اچھی آواز، تاج و تخت ختم نبوت۔ آج تب مسیحی میں کھڑے تھی ہے بولو حضرت تو ایک امیر کا بنا کے نا چلو شاہ بنا دے امیر صاحب تسی آو بڑے بنائے ہو اصلی تبلیغ والی ترتیب کا تھا سمجھ مولی عمر صاحب امیر بنا دو۔ صحیح، مولی عمر صاحب بنا